دلی اور نوگام دھماکے کے بعد پولیٹیکل پارٹیز کی مختلف پرکریاں آئی ہیں. پھر ہم جموں کشمیر کی نیشنل کانفرنس کی بات کر لیں, پی ڈی پی کی بات کر لیں. وہی آج التجا مفتی نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے, سوال پوچھا ہے اس میں کہ کیا وجوہات رہے ہیں جو اس نوعیت کے ڈاکٹرز ایونچولی اس طریقے کے حادثوں میں شامل ہوتے ہیں, اور بھی کئی سارے ایسے سوالات ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ بھاجپا کے سینئر لیڈر اسپوکس پرسن الطاف ٹھاکر جڑے, مزید بات کرتے ہیں. ٹھاکر صاحب, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, سپوز التجا مفتی کہہ رہی ہے کہ وجہ کیا ہے اس کی, جس حساب سے اس ڈاکٹر کی ہائی پیئنگ سیلری تھی اس کے بعد بھی ان کی آئیڈیالوجی اس طرف جا رہی ہے, تمام کشمیریوں کو آج اسلاموفوبیا کی طرح اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑ رہا ہے, تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان بیانوں کو؟ دیکھیں, سب سے بڑی وجہ اگر آج کشمیری یوتھ, خاص کر جو ایجوکیٹڈ یوتھ اگر ٹیرر ریکس جوائن کر رہا, اس میں اگر سب سے زیادہ کسی کا ہاتھ ہے وہ ریجنل پارٹیز کا ہے, چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو چاہے وہ پی ڈی پی ہو. آپ نے دیکھا دہلی بلاسٹ کے بعد یہ ٹیررزم کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, یہ ٹیررسٹوں کو گلوریفائی کر رہے ہیں. ایون یہاں تک کہ عمر کا ویڈیو سرفیس ہوا ہے سوشل میڈیا پہ, وہ خود ذمہ داری لے رہا ہے کہ میں سوسائڈ اٹیک کر رہا ہوں, اور یہ کہہ رہے کہ اس کے مکان کو کیوں ڈھایا گیا. جس جگہ سے دیش کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے, جس جگہ سے آتنکوادی پیدا ہوا ہے, اس جگہ کو تھوڑی ہم ایسے رہنے دیں, اس کو تو مٹانا ہی پڑے گا. اور دوسری بات, مکان تو بن سکتا ہے, چلیے آج نہیں کل وہ مکان بنائیں گے, لیکن جو 15 لوگ دہلی بلاسٹ میں مریں گے وہ کب واپس آئیں گے؟ بہت سے طریقے ہیں جس سے پی ڈی پی ہو یا نیشنل کانفرنس ہو, وہ ٹیررزم کو گلوریفائی بھی کر رہے ہیں اور جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں, اور ان کو لیسنز دے رہے ہیں کہ آپ صحیح سسٹم پہ چل رہے اور آپ کر لیجئے. جیسے ابھی التجا مفتی صاحبہ کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کس طرح سے بنی. میں التجا مفتی صاحبہ سے کہنا چاہتا ہوں, چھوٹی بچی ہے, کیا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کس طرح سے ہو رہا؟ ارے یہی ڈاکٹر دیش کے ٹیکس سے ڈاکٹر بنتے ہیں, دیش کے لوگ دیتے ہیں, دیش کے میڈیکل کالجوں میں پڑھتے, اور وہاں سے یہ دیش کے خلاف سازشیں کرے, اور وہاں سے یہ ٹیررزم کو آپریٹ کر رہی ہیں, چاہے وہ الفلاح یونیورسٹی ہو چاہے جموں کشمیر میں ہو. ہم نے دیکھا ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے, میں تھوڑا پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں. آپ اگر کشمیر میں دیکھیں گے, ایس ایم ایس سے لے کر سکمز تک, یہاں بھی اچھے خاصے ڈاکٹر جو دن میں ڈیوٹی پہ رہتے تھے اور رات کو جو آتنکوادی گولہ باری میں زخمی ہوتے تھے ان کو علاج کرتے تھے. بلیک شپس ہے, یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے, یہ وہی جنت اور حوروں کا جھانسا ان کو دیا گیا ہے. میں ریجنل پولیٹیکل پارٹیوں سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں, آپ مہربانی کر کے ٹیررزم کو گلوریفائی کرنا, ٹیررسٹوں کو گلوریفائی نہ بند کر دیجئے. اور یہاں کے جو پیرنٹس ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں پہ چیک کیجئے, نظر کیجئے. یہاں سب سے بڑی خونخوار دہشت گرد تنظیم ایک وقت ایل ٹی ٹی تھی, کہاں ہے؟ نام و نشان ان کا نہیں ہے. کچھ دیر تو آپ مان کے چلے کہ ٹیررزم چلے گا, اور آپ اپنے آپ کو جس طرح سے ہیرو کی طرح پیش کریں گے, لیکن یاد رکھیے جو حال ایل ٹی ٹی کا ہوا اس سے برا حال لشکر طیبہ کا بھی کریں گے, جیش محمد کا بھی کریں گے, اور جو گلوریفائی ان کو کر رہے ہیں, جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹیررزم کو, ان کا بھی نام و نشان مٹائیں گے. ایکشن کا وقت آ چکا ہے, اب ایکشن ہے اور کوئی سننے والی بات نہیں ہے. ٹیررزم کو مٹانا آخری بار یہی ثابت ہوگا. بہت شکریہ. نیوز 18 کے لیے خان کے ساتھ سری نگر سے میں سروش کفیل.